السلام علیکم پیاری ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت تندرستیاں دے، اور میں بھی یہ اللہ کی کرم سے جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جس پہ وہ راضی ہے۔ پیاری ویورز، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیج دیتے، جاؤ اس کے پاس جاؤ، کئی لوگوں سے میری شکایت تو نہیں کر رہا کہ مجھے اللہ نے بیمار کیا، یا میں اس طرح ہوں، یا مجھے ہی بیماری لگی ہے، یا میں ہی بیماری کے لیے رہ گیا۔ مختلف لوگ مختلف رائے دیتے ہیں۔ جب فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے باری تعالیٰ وہ تو تیرا شکر گزار بندہ ہے، وہ تو جو بھی اس کے پاس آتا ہے اس سے کہتے ہیں شکر الحمدللہ، جس حال میں رب نے رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، اس نے میری ہر فیصلے کا اس نے قدردانی کی ہے، ہر فیصلے کی قدردانی کی ہے۔ اب اس کے جسم میں جتنا خون ہے میں اس سے اچھا خون اس کو دے دیتا ہوں، اس کو اس سے اچھی صحت دے دیتا ہوں، اگر اس کی موت لکھی ہے تو میں شہادت کی موت دے دیتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ کے وعدے ہیں، اللہ حق اور سچ ہے، اللہ کے وعدے حق اور سچ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق اور سچ بات فرماتے ہیں، ان کے وعدے سچے ہیں۔ پیارے ویورز، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس وقت بھی مجھے کافی تکلیف ہے، میری کڈنی میں سٹون ہے اور میں کافی درد کے مرحلے سے گزر رہی ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، جس طرح تو راضی ہے، تو بیماری بھی دیتا ہے، تو شفا بھی دیتا ہے۔ ہر حال میں گناہوں سے تو معافی ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جڑ دیتا ہے، اس کے گناہ نہیں ہوتے تو اس کو نیکیاں دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے اور ہر حال میں صبر عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، زمین پہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا مٹی میں، اٹھایا، اپنی کملی سے صاف کیا، جھاڑا اور کھا لیا۔ امی عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا، اس پہ مٹی بھی لگی ہوئی تھی، آپ نے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ قدر والی چیز ہے، یہ بہت قدر والی چیز ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، جب اس کی بے قدری ہو جائے تو یہ واپس چلی جاتی ہے، پھر نہیں آتی۔ تو اللہ کی ہر نعمت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں، ہم اگر آس پاس دیکھیں تو کتنی ہم بے قدری کرتے ہیں، خاص کر شادیوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں اور فنکشنوں میں کتنا رزق ہم ضائع کرتے ہیں۔ اگر ہمیں تنگی نہ آئی تو ہماری نسلوں کو آئے گی، وہ نسلوں سے نکل جاتا ہے۔ تو ہر چیز کی قدردانی کرو، اللہ نے دیے کھلے دل سے خرچ کرو، غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ، اللہ کے نام پہ دو، اور جب کوئی بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو ان کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرتا۔ جس طرح رمضان میں اس طرح یاسین نے افطاری کروائی، کھلے میدان میں انہوں نے دسترخوان بچھائے، وہ سارے جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں، دیہڑی والے جو دیہڑی لگاتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اور شام کو اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ زیادہ تھے۔ اور آس پاس ایک گاؤں تھا جہاں غریب لوگ رہ رہے تھے، ان کو انہوں نے افطاری کرائی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ غریب لوگ بریانی کے در سے پکا کے کھا سکتے ہیں، انہوں نے بریانی کھلائی۔ اس پہ بھی کئی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ کون روزوں میں افطاری میں چاول کھاتا ہے۔ بھئی، ہر چاول کیوں نہیں کھائے جاتے؟ ہر گھر میں چاول پکتے ہیں، کئی رمضان میں بھی پکتے ہیں، ہر جگہ پکتے ہیں۔ تو جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ یہ تکبر بھی ہے، یہ جو ہے نا غیبتیں ہیں۔ اور ایک اہم بات کہ لائیوز لگائی جاتی ہے، میں تو خیر سنتی نہیں ہوں کسی کی لائیو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن کئی چینلوں پہ سننے میں آیا کہ سارا 3-4 گھنٹے لائیوز میں بیٹھی رہتی ہیں۔ بھئی اللہ کا خوف کر، اتنا کھلا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کیا کرتے، اس نے کہا ٹائم نہیں ہے، میں اس بڑے دن کی تیاری کر رہا ہوں جس دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا اور مجھ سے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ تو وہ لمحہ آ ہی پہنچا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، قیامت ہی قیامت ہے۔ تو پیاری ویورز، اپنا ٹائم ان فضول باتوں میں نہ خرچ کرو، کسی کو گالی نہ نکالو، کسی کو برے الفاظ سے نہ یاد کرو۔ یہ سارا کچھ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور ہم نے اس کا حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ یہاں تو مکر جاتے ہیں، اپنے اوپر 100 پردے ڈال دیتے ہیں، لیکن وہاں پردے والا کام نہیں ہوگا۔ جو ویڈیو فرشتوں نے بنائی ہوتی ہے وہ کھول دی جائے گی، اور جو ہماری منہ سے بات نکلتی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ حرکتوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور بات لکھ دی جاتی ہے۔ ہم تو ہمارے اوپر تو اللہ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو پیاری ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ترغیب دے اور نیکی کے راستے پہ چلائے، اور جب ہم اپنے اللہ کے پاس پہنچے تو ہمارے اوپر نہ کوئی قرض ہو تو نہ فرض۔ اور جتنی بھی بے اولاد ہے جو مجھے کومنٹس کر رہی ہے میری اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کر دے، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اور جو ملنا چاہتے ہیں تو اس چینل میں میری باتوں کو سن لیں، یہی ملاقات ہوتی ہے۔ درس یہ میرا چینل، یہ میری باتیں سب سے بڑا رابطہ ہے ملنے کا۔ یہ رابطے میں رہیں، میں نے کہا رابطے میں رہیں، تو یہ رابطہ، یہ درس سب سے بڑا رابطہ ہے۔ تو اب رابطے میں رہیں، جس کی جو بھی مشکل پریشانیاں ہیں کومنٹس میں لکھ دیا کرے، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جنہوں نے نہیں لکھا ان کے لیے بھی دعا ہے، جنہوں نے لکھا ان کے لیے بھی دعا ہے، اور میری دعا سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے۔ جب انسان ہم بنیں گے تو پھر آگے کام ہوگا۔ جب بھی کوئی بندہ بگڑتا ہے تو کہتے ہیں انسان بنو، یہ نہیں کہ آدمی بنو۔ انسان جب بنتے تو انسانیت آتی ہے، جن میں انسانیت نہ وہ انسان ہی نہیں ہے، اور جو انسان نہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں۔ تو پیاری ویورز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کرم سے نوازے، سب کو نوازے، ستارہ یاسین اس کی والدہ کو، ان کی پوری یوٹیوب فیملی کو، سب کو جتنے بھی ہے سب کو نوازے۔ سب کے نام نہیں لے سکتی اس لیے کہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے کرم سے نوازے، گھر کا سکھ نصیب کرے، صلہ رحمی عطا کرے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آمین یا رب العالمین۔